ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی بھی جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، سب نے بکریاں کیوں چرائیں۔ مطلب حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم سے مجھ تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائیں ہوں۔ تو بکریاں چرانے میں کیا حکمتیں ہیں، کیا لیسنز ملتے ہیں، وہ ڈسکس کر رہے تھے ہم۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے 4-5 لیسنز کی بات کی، جس میں ہم نے کہا کہ بکریاں چرانے سے آپ میں سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے، آپ میں جو ہے وہ اس کے علاوہ سینس آف پروٹیکشن آتی ہے، اور اس کے علاوہ سمپلسٹی آتی ہے آپ میں، پھر اس کے علاوہ جو ہے کلیئر ویژن ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ پیشنس آتی ہے آپ میں۔ یہ پوائنٹس تھے کہ جو ہم نے کل ڈسکس کیے تھے کہ بکریاں چرانے سے کیا کچھ آپ کی پرسنالٹی میں آتا ہے۔ تو آج لاسٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ بکریاں چرانے سے جو چھٹا پوائنٹ ہے یا چھٹی حکمت ہے اس کے پیچھے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے قریب ہوتے ہیں۔ مطلب ہم ایک آرٹیفیشل دنیا سے ہٹ کر، ایک جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہٹ کر اور شہر کی زندگی سے ہٹ کر ایک سادہ سی زندگی میں اور فطرت کے قریب زندگی میں، قدرت کے قریب زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ فطرت کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جو لائف ہماری چل رہی ہے، جس طرح کی لائف ہے ہماری، جس طرح کے ایونٹس ہو جاتے ہیں ڈیلی لائف میں، ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کی لائف ہے اور پھر اس میں جو ہے جس طرح کے سراؤنڈنگ میں کام ہو رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے فتنے ہیں آس پاس۔ تو یہ جو ہے ہمارے دلوں پہ آس پاس کا ماحول ایسا داغ لگا دیتا ہے، ایسے داغ چھوڑ جاتا ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے بیکاز آف آور سراؤنڈنگ۔ تو جب ہم جتنا فطرت کے قریب ہوتے ہیں، ہماری اتنی تھنکنگ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، ہمیں کلیئر تھنکنگ ملتی ہے۔ تو جب اس دور میں جب سب کچھ ہی آرٹیفیشل اور لوگ آرٹیفیشل کی طرف جا رہے ہیں، انٹیلیجنس بھی آرٹیفیشل ہو گئی ہے، تو یہ ہماری ایک نیچرل ڈسپوزیشن کے برخلاف بات ہے۔ مطلب ہم اس زمین سے ہی تخلیق کیے گئے، ٹھیک ہے، مٹی سے بنے ہیں، اور ہم اسی فطرت کے جتنا قریب رہتے ہیں، ہم اسی فطرت کا حصہ ہیں، اسی قدرت کا، اسی نیچر کا حصہ ہیں۔ جب ہم اس سے دور ہوں گے تب ہمیں جو ہے وہ مسئلہ ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ ہمیں سورج، چاند اور ستارے اور آسمان اور دریا اور پہاڑ اور سمندر اور پودے، ان چیزوں پہ کتنے غور و فکر کا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کہ دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا یا ان زمین و آسمان کا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے نا ہمیں جو ہے وہ بات کو سمجھاتے ہیں اور جو ہے نا وہ دعوت کی فکر دیتے ہیں کہ سوچو تم۔ لیکن ہم پھر بھی اپنی نیچر پہ، اپنے آس پاس جو فطرت کی چیزیں ہیں ان پہ غور نہیں کرتے، ہم نہیں سوچتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اٹینشن کو اپنی کریشن کی طرف لا رہا ہوتا ہے، اور ان اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہم جب پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، سورج، چاند، آسمان، زمین، ہر ایک چیز جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ڈینوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے مظہر ہیں یہ سب مخلوقات ہیں۔
تو لائک ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے اسماء کے مطلب جو ہے نا وہ نیچر میں آبزرو کرنے سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمیں عظمت آتی ہے، اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ایک جو بکریوں کا چرانے والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹائم اس کا اسپینڈ ہوتا ہے کلوز ٹو دا نیچر، اور اسی وجہ سے اس کی جو غور و فکر کرنے کی پاور ہوتی ہے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک اب ہر بکری چرانے والا یہ اپرچونٹی یا ایڈوانٹیج نہیں لیتا، اس بڑی اپرچونٹی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب بہت زیادہ ٹائم گزارتے صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مخلوق کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ تو یہ کچھ لیسنز ہیں کہ جو ہمیں فرام شیفرڈ شپ جو ہے نا ہمیں ملتے ہیں سیکھنے کو۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف بکریوں کو ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے مطلب چرانے کا کہا، اور صرف بکریاں چرانے کا ہی ٹاسک کیوں، اونٹ اور بڑے جانور اور اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کہتے تو اونٹوں کو چرانا یا بھینسوں کو چرانا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، وہ بھی تو جو ہے نا عقل سے آ رہی ہیں، اور ان کو بھی ویسے ہی مطلب ڈینجرز ہیں، تو لائک ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں سلیکٹ کیا اور ٹریننگ دینے کے لیے، اور بکریوں کو کیوں سلیکٹ کیا؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لائک عربیہ میں آپ کا براٹ اپ ہوا ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا بھینسوں کو پالنا، اور یہ تو ان کا رواج نہیں تھا، بٹ وہاں پہ اونٹوں کا تو رواج تھا۔ مطلب عرب کے تو اونٹ ہی مشہور تھے بہت زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اونٹ کو نہیں چرایا۔ اور باقی جو انبیاء کرام ہیں لائک جو باقی ایریاز میں، چلے یہاں پہ تو بات کرتے ہیں نا کہ عرب تھا تو یہاں پہ باقی جانوروں کا اتنا رواج ہی نہیں تھا، تو انبیاء جو باقی دنیا کے ایریاز میں ہے تو لائک مطلب بکریوں کے اوپر ہی کیوں فوکس کیا گیا؟ ٹھیک ہے، باقی ایریاز میں باقی جانور بھی ہوتے ہیں، گائے، بھینسیں اور بہت سارے جانور، تو بکریوں پہ اس لیے کہ بکریاں جو ہے نا یہ ویک اینیملز ہیں بنسبت باقی جانوروں کے، مطلب اونٹوں سے کمزور ہیں، بھینسوں سے کمزور ہیں، گائے سے کمزور ہیں، تو ایک کمزور مخلوق ہے، ٹھیک ہے، مطلب اتنی کمزور ہے کہ ایزیلی جو ہے نا شکار ہو جاتا ہے اس کا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شیطان سے جو ہے وہ مطلب وارننگ دے رہے تھے نا، شیطان کی وارننگ کہ شیطان سے بچو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ فرمایا کہ تم جماعت کا دامن تھامے رہو، مطلب بی ود دا گروپ، بی کلوز ٹو دا گروپ آف مسلمز، کیونکہ جو لائک جیسے بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، تو اب جو بھیڑیا ہے وہ حملہ اسی بکری پہ کرتا ہے جو ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے، تو اسی طرح شیطان اسی پرسن پہ حملہ کرتا ہے جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے، جو ایک اتحاد مسلمانوں کا اتفاق ہوتا ہے اس سے دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جماعت کا دامن تھامے رہو۔ تو دوسرا یہ کہ لائک جو ہمارا پروفیشن ہوتا ہے اس کا اثر ہماری پرسنل لائف پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم جس طرح کا کام کرتے ہیں، جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کے اوپر اس کا بڑا ایک پرماننٹ انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو اب جو بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اونٹ کے چرانے والوں سے اور گائے اور بھینسوں کے چرانے والوں سے، کیوں؟ ٹھیک ہے، بیکاز دونوں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اینیملز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اب جو بکریاں ہوتی ہیں لائک ان کے ساتھ بڑی رحم دلی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ پیش آنا پڑتا ہے نا، تو جو بکریوں کا چرانے والا ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ ایبلٹیز، اس کی پرسنالٹیز میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کے اندر رحمت آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شفقت آ جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے کمزور کے لیے۔ تو یہ یعنی کہ ہم سیکھتے ہیں بکریاں چرانے سے، مطلب ہم بکریوں کے ساتھ بہت زیادہ ہارش نہیں ہو سکتے، انہیں مار نہیں سکتے، بیکاز دے آر دا ویکر کریچر نا۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو ہے بکریاں چراتے تھے، اور انبیاء سے زیادہ اپنی امت کے ساتھ رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اونٹوں کی بات آتی ہے تو اونٹ جو ہے بڑا ایک ایروگنٹ متکبر جانور ہے،
ٹھیک ہے. آپ اونٹ کے ساتھ نرمی نہیں برت سکتے. ٹھیک ہے. اگر آپ اونٹ کے ساتھ نرمی برتتے ہیں تو وہ الٹا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اونٹ کے ساتھ آپ کو سختی کے ساتھ پیش آنا ہوتا ہے, مضبوطی کے ساتھ, طاقت کے ساتھ جو ہے نا پیش آنا ہوتا ہے. مطلب اس کے تکبر کے سامنے آپ نے بھی جو ہے نا اس کو تکبر دکھانا ہوتا ہے اونٹ کو. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا کبر توڑنا ہوتا ہے اونٹ کا. ٹھیک ہے, اور اس کو اس کی لمٹ میں رکھنا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو اونٹوں کے چرواہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رف ہوتے ہیں, بہت روڈ ہوتے ہیں, اور بہت نا وہ کیا کہتے ہیں اکھڑ قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ یعنی کہ ڈفرینٹ اینیملز جو بھی ہم چراتے ہیں لائک اس کا افیکٹ ویسی پرسنالٹی پہ آتا ہے. اور اسی طرح کوئی بھی پروفیشن ہے ہمارا, اس کا ہماری لائف پہ, ڈیلی لائف پہ بہت ایک گہرا اثر آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو کیا افیکٹ کرتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کامن ایگزامپل لے لیں کہ ٹیچرز جو ہیں ان کی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, ڈاکٹرز کی اور پرسنالٹی ہوتی ہے, انجینئرز کی اور ہوتی ہے, اسکلڈ ورکرز کی اور ہوتی ہے, فارمرز کی اور ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب ہر ایک پرسن دوسرے پرسن سے یونیک ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جس طرح کا وہ کام کرتا ہے اسی طرح کی اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لائک آفٹر بینگ اے ڈاکٹر آپ کی لکھائی کچھ ہی سالوں کے بعد مطلب بالکل تباہ ہو جاتی ہے. آپ کی ایبلٹی نہیں رہتی لکھنے کی, آپ وہ اسکریبلنگ کرتے ہیں جیسے چھوٹے بچے کرتے ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ ایک عرصے تک ٹیچر رہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے اندر ایک نیچرلی ایک فادرلی فگر ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور آپ ہمیشہ ایڈوائس دیتے ہیں دوسروں کو اور اپنے ساتھیوں کو, اپنی فیملی کو, بیکاز آپ بچوں کے ساتھ, آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کر کے اتنا زیادہ لائک آپ کے اندر وہ ایک سینس ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے, آپ کی وہ آپ کا جو پوٹینشیل ہے ٹیچنگ کا وہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ اپنی پھر ڈیلی لائف میں بھی ایک ایڈوائس دینے والے, سمجھانے والے, ایک فادرلی فگر بن جاتے ہیں نا. تو اسی طرح جو لوگ ایکڈیمک فیلڈ میں زیادہ عرصے تک رہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت اسکالر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایکڈیمک ورلڈ سے باہر بھی ہوں گے تو وہ ایسے بات کریں گے, ایسے فلسفہ جھاڑیں گے کہ لائک جو ہے نا ایک لو ایجوکیشن والے کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مکینکس کو دیکھ لیں کہ لائک وہ مشینز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی پرسنالٹی میں بھی ایسی ہوتا ہے. اور اسی طرح جو فارمرز ہیں وہ فطرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو اب یہ جو انفلوئنس ہوتا ہے نا, یہ دونوں طریقے سے ہوتا ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا اثر ہماری پرسنالٹی پہ, اور دوسرا ہماری پرسنالٹی کا اثر ہمارے کام پہ. یعنی ہم جس مزاج کے شخص ہوتے ہیں ہم وہی تو کام اپنے لیے چوز کرتے ہیں نا. لائک اگر ہمارے مزاج میں نہیں ہے ایک بزنس مین بننا تو ہم بزنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے ڈاکٹر بننا تو ہم ایک اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے. تو لائک آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ بھی ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہوگا اور آپ آگے جا کے کس طرح کی لائک زندگی گزاریں گے. لائک آپ پولیٹیکل دنیا کو دیکھیں تو آپ ایک لمبے عرصے تک دھوکہ دے کے آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہی بن جاتا ہے دھوکہ دہی. ٹھیک ہے, تو اب یہ کرنٹ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں پالیٹکس کی. مطلب ہمارے جو اسلام میں پالیٹکس ہے وہ تو بہت سچائی اور وہ بہت جو ہے وہ ایک انٹیگریٹی, آنیسٹی بیسڈ, آنر بیسڈ جو ہے نا پالیٹکس ہے. لیکن کرنٹ ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل بندہ ہے اس پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اور مثال کے طور پہ لائک ایک ایکٹر ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ ایکٹنگ کرتا ہے یہ کرتی ہے, اور اپنے فیس اس نے ہر ڈرامے میں ڈفرینٹ طریقے سے دکھانے ہیں, اپنا ایک نیا رول پلے کرنا ہے. تو اس کے اس جو پروفیشن ہے وہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ تو سکھاتا ہے. لائک وہ اپنی پرسنل لائف میں بھی ایسے ہی ایکٹنگ ہی کرتا رہتا ہے. سو ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے یا ہم جو کام کرتے ہیں اس کا ہماری پرسنالٹی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. جیسے اگر انبیاء سارے ہی بکریاں چراتے تھے تو ان کی پرسنالٹی میں سٹارٹ سے ہی ایسی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی تھی جو لیڈ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ڈیولپ ہونا. ٹھیک ہے, رسپانسبلٹی لینا, پروٹیکشن دینا, کلیئر ویژن ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچپن سے ڈیولپ ہو جاتی تھے ان کی. سو ایز اے مسلم آپ کو بہت کیئرفل ہونا ہوتا ہے کہ آپ کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ جو ہے وہ اسی طرح کی آپ کی پرسنالٹی بن جائے. ٹھیک ہے,
اور آپ کو اپنی پرسنالٹی کے مطابق ہی کام چوز کرنا چاہیے، وہی آپ بہتر طریقے سے اپنا فلی اس کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آج کل آپ پالیٹکس کی امیج دیکھیں کتنی خراب ہے، لائک کوئی بھی شریف شخص تو پالیٹکس میں نہیں جانا چاہے گا، لیکن ہم صحابہ کے ٹائم کی اگر ہم پالیٹکس دیکھیں تو ہر صحابی جو ہے پولیٹیکل انوالومنٹ رکھتا تھا، ہر صحابی ہمارا پولیٹیشین تھا، لیکن ان کی زندگیوں میں ہمیں ایسا دھوکہ نہیں ملتا۔ بٹ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں وفات ہوئی ہے، تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی صحابی جو ہے نا لائک کوئی بھی ان ایکٹیو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی گورنر ہے تو کوئی میئر ہے تو کوئی آرمی کو لیڈ کر رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ کسی نے تربیت کا محاذ سنبھال لیا ہے، کسی نے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا محاذ سنبھال لیا ہے۔ تو ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پہ موبلائز ہو گئے، اپنی اپنے کیپیسٹی، اپنے پوٹینشیل کی بیس پہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے اندر ایک اسٹریٹ فارورڈنیس اور اکاؤنٹیبلٹی کی سینس اور رسپانسبلٹی لوگوں کی، اور پھر ان کی خدمت کرنا، یہ سب کچھ ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھا۔ تو اسی پہ جو ہے نا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ بھی یہی کمنٹ کرتے ہیں کہ وزڈم بیہائنڈ ہیونگ دا پروفٹس ایز شیپھرڈز before prophethood is that they may become skilled in herding a flock as they will be responsible for their respective nations in the future۔ یعنی کہ ایک نبی بکریاں اس لیے چراتا ہے نبوت ملنے سے پہلے تاکہ وہ ایک ریوڑ کو جو ہے نا وہ لیڈ کرنا سیکھ جائے، کیونکہ آگے فیوچر میں اس نے اپنی نیشن کو لیڈ کرنا ہوتا ہے نا۔ تو یہ آگے اس طرح پوری یہ بہت لمبا ان کا کمنٹ ہے، ساری وہی باتیں ہیں کہ جو ہم آلریڈی پڑھ کے آ گئے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو امپورٹنٹ واقعہ ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لیں کہ ینگ ایج کا، وہ حلف الفضول کا واقعہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی زندگی کے دوران ہوا۔ اب اس حلف الفضول کے پیچھے کیا واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، جو یمن سے آیا تھا تجارت کی غرض سے مکہ میں۔ اب انس بن وائل کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ سودا ہوا۔ انس بن وائل نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ واپس کر دے گا، مطلب وہ بیچے گا اور اس کا جو منافع ہوگا وہ اسے واپس کر دے گا۔ تو اب انس کہہ رہا ہوں، آس بن وائل جو ہے کچھ ہی دیر کے بعد وہ مکر گیا اپنی بات سے کہ میں تو نہیں پے کروں گا۔ تو اب وہ جو آس بن وائل تھا وہ تو اس چیز کا ایڈوانٹیج لے رہا تھا نا کہ لائک یہ تو باہر سے آیا ہے، یہ مکہ کا نہیں ہے، تو وہ الٹا اس کا مذاق بنا کے اس کو بڑی فرینکلی کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ تو اب العاص جو ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ شخص ایسے ہی چلا جائے گا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب یہ کیا کر سکتا ہے نا، باہر سے آیا۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا، وہ شخص کھڑا ہو گیا اپنے حق کے لیے اور مکہ کی پبلک پلیس میں گیا اور بولنا شروع کر دیا، قریش کے لوگوں کو جو ہے نا بلانا سٹارٹ کر دیا، اور انہیں بتا رہا تھا کہ مجھ پر تمہاری زمین میں ظلم ہوا ہے، اور کیا تمہارے لوگ جو ہے میرے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، کیا تم لوگ اپنی زمین میں اس ظلم کی اجازت دیتے ہو، اور اس طرح کچھ اس نے اور جو ہے نا ایموشنل الفاظ بولے۔ تو اب قریش کے کچھ قبیلوں کے سرداران نے، بڑوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ مکہ میں جو بھی ایک ویک شخص ہوگا، باہر سے آیا ہوگا یا مکہ کے اندر ہوگا، اس کی پروٹیکشن ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پوری جو قریش کے رسپانسبلٹی دی گئی، ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی، آپ کے چچا تھے، ٹھیک ہے، سب۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ ابھی نوجوان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن میرے جو چچا تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کچھ۔ تو اب میٹنگ ہوئی تھی عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ لائک عبداللہ ابن جدعان جو ہے وہ ایسا شخص تھا جو بہت سخی تھا، بہت جو ہے وہ دوسروں پہ رحم کرنے والا تھا، اور ایسا شخص تھا کہ جو ہر مظلوم کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ تو قریش والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسی کے گھر پہ یہ میٹنگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے اکٹھے ہوئے اور ساروں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم سب کھڑے ہوں گے ہر ظلم کے خلاف، ہر ویک کے خلاف، ہر مظلوم کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو معاہدہ ہوا نا، لائک مشرکین کا آپس میں،
ٹھیک ہے، ایک نان بلیورز کا آپس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ لائک عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ جو معاہدہ ہوا تھا نا، مطلب میں اس کو اسلام کے بعد بھی اگر کوئی چیز مجھے لائک سجیسٹ کی جائے تو میں اس کو ضرور آپٹ کروں گا. میں اس کو لائک اگر مجھے اسلام کے بعد بھی اسی طرح کسی معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے نا تو میں پھر بھی اس میں شامل ہوں گا، چاہے وہ نان بلیورز ہی کیوں نہ کر رہے ہیں، مشرکین ہی کیوں نہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ لائک ایون اف آئی ایم انوائٹیڈ ٹو اٹ ٹوڈے after the message of Islam has been given to me, I would have still responded to it even though it was held by non-believer. کہ مشرکین بھی اگر کوئی اچھا نیک کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ بھی شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مطلب اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ سچائی اور حق کا ساتھ دینا ہے، بغیر جو ہے وہ ریلیجن کی پرواہ کیے کہ کس طرف سے حق کا کلمہ بلند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مطلب نان مسلمس کے سپورٹرز بن جائیں یا نان مسلم کو کے لیے اپنے دل میں ایک سافٹ کارنر رکھیں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک مسلمانوں کا گروہ، اب لائک اس ٹائم پہ تو اسلام نہیں ہے لیکن اسلام کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ اس طرح کا معاہدہ ہوتا ہے میں ضرور اسے قبول کرتا. تو ایک ٹائم ہے کہ لائک اس ٹائم پہ مسلمان تو ہیں ہی نہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے کچھ گنے چنے لوگ ہیں. مطلب یہ تو نبوت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ابھی نبی نہیں ہیں. تو اب ان وقتوں میں لائک نان مسلمز اگر کھڑے ہو رہے ہیں کسی حق کی بات کے لیے تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا ہونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہوتا کھڑا ضرور، اب بھی اگر مجھے دعوت دی تو میں اب بھی ہوں گا. تو اگر تو ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اسلام نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، تو پھر ہمیں اگر کسی بھی طرف سے خیر کی کال آئے گی چاہے نان مسلم ہی کیوں نہ دے رہے ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے. بٹ پوائنٹ یہاں پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں کے ریڈی کرنا چاہیے کہ وہ ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ایکشن میں آئیں اور ہر ظالم کو پکڑیں، ہر ظالم کو جو ہے نا وہ اس کے ظلم کا خاتمہ کریں، ہر ظالم کو جو ہے نا وہ مزہ چکھائیں، ان کو عبرت ناک جو ہے نا سزائیں دیں، نشان بنا دیں عبرت کا. تو یہ ہر مسلمان کو ہمیں رسپانسبلٹی اس کی جو ہے نا وہ بتانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب اس جو ہے نا وہ انسیڈنٹ کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب جو اموی دور خلافت ہے، ٹھیک ہے، جو اموی دور ہے، اس میں بھی یہی ہوا کہ امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نواسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اور ولید بن عتبہ جو شخص تھا جو ابو سفیان کا بیٹا تھا، جو اس ٹائم پہ مدینہ کا گورنر لگ گیا تھا، تو ان کے درمیان یہی ہوا کہ اب جو ولید تھا وہ اپنے گورنر ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا رہا تھا. اس نے ایسی پراپرٹی جو ہے نا ضبط کی تھی کہ جس کا تعلق جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ وہ پراپرٹی امام حسین علیہ السلام کی تھی. تو اب امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ گئے ولید کے پاس اور اسے کہا کہ یا تو تم جو میرا ہے مجھے دو گے یا پھر جامع مسجد میں جا کے لوگوں کو حلف الفضول کی طرف بلاؤں گا. ٹھیک ہے، مطلب میں انہیں یاد دہانی کرواؤں گا حلف الفضول کی. تو اب یہ جو عبداللہ ابن زبیر ہے وہ جو اس ٹائم پہ ولید کے ساتھ کھڑا تھا، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا کہ میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا کہ اگر اس نے ہمیں بلایا تو میں اپنی تلوار کھینچوں گا اور میں حسین کے ساتھ کھڑا ہوں گا جب تک کہ اسے جو ہے نا وہ جسٹس نہیں ملے گا، اور یا پھر ہم سب اکٹھے مریں گے. تو اسی طرح کچھ لوگوں نے سنا، مسوار بن مخرمہ نے اور عبد الرحمن بن عثمان بن عبید نے اور باقی اور کچھ لوگوں نے، انہوں نے بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دی. تو اب لائک ایک معاملہ پیک پکڑ گیا اور اب ولید کو ڈرنے لگنے لگا کہ لائک اگر نہیں دیا تو میرے ساتھ تو بہت برا ہو جائے گا. تو پھر اس نے جو ہے وہ دے دیا. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ہم اس لیے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آفٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آفٹر دا سیرہ آف لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے واقعات ہوئے عرب میں، اور حلف الفضول جو ہے یہ عرب کا ایک دستور رہا ہے، ایک ٹریڈیشن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ولید بن عتبہ تھا، ٹھیک ہے، مطلب اس نے جو ہے لائک کیا کیا کہ لائک اس نے
ایک منٹ سوری، میں پانی پی لوں. اب آپ دیکھیں کیا کہ جو ولید بن عتبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ظلم کے خلاف اس کے اپنے ہی لوگ عبداللہ ابن زبیر اور باقی جو لوگ تھے وہ سارے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے جب امام حسین علیہ السلام نے یہ انہیں یاد دہانی کروائی نا حلف الفضول کی. مطلب انہیں یہ بھی تھا کہ انہیں اس بات کا ڈر تھا ہی نہیں کہ یا تو ہم سب اکٹھے مارے جائیں گے اور یا پھر ہم اپنا حق جو ہے وہ واپس لے کریں گے. تو اسی واقعے پہ امام غزالی کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ مطلب واقعہ شو کرتا ہے کہ جتنے مرضی ظلمت ہو، جتنی مرضی جو ہے وہ ظلم کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ غلبہ ہو، جتنا مرضی اندھیرا ہو جائے، اس ٹائم پہ بھی، اس دور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے شریف لوگ اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک اخلاق والے لوگ ضرور پیدا کرتا ہے کہ جو عدل و انصاف کے لیے، نیکی کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور یہی حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا بھی ہے کہ نیکی کے معاملے میں اور ہدایت کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، اور گناہوں کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرو. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو واقعہ ہے حلف الفضول کا، اس سے پہلے جو شیفرڈ شپ، یہ امپورٹنٹ ایونٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یعنی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایونٹس ملتے ہیں وہ یہی دو ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایک تو ان کی بچپن سے پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے کی کہ کسی بھی وہ ایونٹ پہ جانے لگتے مکہ کی پارٹیز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود سلا دیتے. ٹھیک ہے، کانوں پہ ضرب لگتی ہے اور سو جاتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ پروٹیکٹ کیا. ٹھیک ہے، اور پھر جو ان کی ٹریننگ ہوئی بچپن سے ہی، ایک ہارڈ گرائنڈنگ سے گزرے کہ والدین کا انتقال، پھر دادا کا انتقال، پھر ایک غربت والا ٹائم گزارا ماں باپ کے بغیر، پیار کرنے والوں کے بغیر. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کتنی ٹف لائف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. اور پھر بکریاں چرانا، اور پھر جو ہے وہ مطلب ہمارا تو سوچ کے ہی سینہ پھٹ جائے، ہمارا سوچ کے ہی دل باہر آ جائے کہ اتنی ٹف لائف بھی بھلا کوئی گزار سکتا ہے بچپن سے ہی، اور کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور پھر جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جب کہا کہ اب جو ہے نا آپ تبلیغ سٹارٹ کریں، اب آپ کا کام شروع ہو گیا، تو اس ٹائم پہ کس قدر ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ اتنی ٹف لائف گزار کے آئے ہیں، اور آگے بھی ٹف لائف ہی ہے. مطلب ایک نبی کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا پہلے دن سے آخری دن تک نا. تو اس سے ہمیں بھی یہی ملتا ہے کہ جو جتنا گرائنڈ ہوگا نا، جتنا ٹف لائف سے گزرے گا، وہ اتنا بڑا لیڈر بنے گا، اتنا اچھا لیڈر بنے گا، اتنی اس کی زندگی کے اندر جو ہے نا حسن آئے گا، نکھار آئے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور کچھ امپورٹنٹ واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، بیکاز ٹاپک وائز چلتے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک ہم شروع تو کر لیں پھر ہم سے کمپلیٹ نہیں ہونا. تو انشاءاللہ کل ہی اس کو سٹارٹ کریں گے اور پھر اس کو ٹاپک انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے ہم. اور ہوپ سو کہ آپ نے پچھلے سارے لیکچر لے لیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے پچھلے لیکچرز کل تک کمپلیٹ کریں. آج کا لیکچر ویسے بھی آدھے گھنٹے کا ہی ہوا ہے، تو آپ اپنے پچھلے لیکچر سارے کمپلیٹ کریں، اور تاکہ آپ کا ایک سیکوینس وائز نا، مطلب ایک نوٹس بنتے جائیں اور ایک سیکوینس وائز آپ کی سائیکالوجی بلڈ ہوتی جائے. آپ ایک سیکوینس وائز یعنی آپ چیزوں کو لرن کرتے جائیں نا. جنہوں نے فرسٹ سے اب تک یہ سارے سیشن لیے ہیں، آپ کی ایک سائیکالوجی اچھی خاصی بلڈ ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کا اینگل بدل گیا ہوگا سوچنے کا، دیکھنے کا چیزوں کو. تو اس طرح جن لوگوں نے ابھی تک نہیں پچھلے لیے، آپ اپنے پچھلے لیکچرز کمپلیٹ کریں اور سیکوینس وائز کوشش کیا کریں روز آپ ٹائم پہ جوائن کر لیا کریں، تاکہ ہم انشاءاللہ 12 دنوں میں میکسیمم جتنی سیرت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکس کر سکتے ہیں. اور پریکٹیکل ٹرمز میں ہم سیرہ ٹریڈیشنل طریقے سے نہیں پڑھ رہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پڑھیں اور سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں، وہ اپنی جگہ ہیں.
اور ہم ان کو ڈینائی نہیں کرتے، بٹ جو ہے مطلب اینگل ہم اس سے سیرہ کو پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں اس کا فائدہ ہو، آپ کو آپ کی سائیکالوجی بلڈ ہو. اور ہم بہت جو ہے نا مین ایونٹ اٹھا رہے ہیں، ہم پوری کی پوری سیرہ نہیں اٹھا رہے ہیں. لیکن آپ بچپن دیکھیں گے تو بچپن پہ پوری کتابیں علماء نے لکھی ہیں، پوری جلدیں 400-500 صفحے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن پہ لکھی ہیں، ڈیٹیلڈ ہسٹری. تو لائک وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ہم نے وہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ چیری پکنگ کریں کہ لائک بہت جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جن سے بہت سائیکولوجیکل لیسنز ملتے ہیں ہمیں، ہماری سائیکالوجی بلڈ ہوتی ہے، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو کوشش یہی ہوگی کہ 12 تک انشاءاللہ میکسیمم پوائنٹس اور بہت ساری ہماری سیرہ کے پوائنٹ جو ہے نا وہ لائک ڈسکس ہو جائیں. اور پھر ہم انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آگے آنے والے منتھ میں کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ اس سیرہ کا بھی کورس پورا ایک لانچ کریں گے، لائک ایک ڈگری کی طرح. ایک اس کے سیمیسٹر وائز ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، کورس ورک، اسائنمنٹس، کوئز، سب کچھ ہوگا. تو بس آپ لوگ ایسے ہی ہمت کے ساتھ مطلب لگن کے ساتھ چلتے رہیں کہ آئی نو کہ یہ ٹف ٹائم ہوتا ہے، بٹ یہ ٹائم آپ ٹف گزار لیں، اپنے آپ کو صبح سے رات تک گرائنڈ کر لیں، تو آنے والے وقتوں میں آپ کی زندگی کچھ قدرے آسان ہو جاتی ہے، آپ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ گرو کر جاتے ہیں. لائک میں آبزرو کر رہا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو، مطلب میں ڈیلی آبزرو کرتا ہوں کہ لائک آپ نے یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے، آپ نے لائک پھر کلینک پہ بھی کلاس لینے آنا ہوتا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ یونیورسٹی کا کام بھی، کلینک کا کام بھی، پھر اس کے علاوہ بھی میں اسائنمنٹس کوئزز دے دیتا ہوں، وہ بھی کرنی ہوتی ہیں. پھر رات کے ٹائم سیرہ سیشن، پھر اگر کوئی اور کورس چل رہا ہے بزنس کا وہ بھی آپ نے لینا ہوتا ہے، کائرو کا بھی لینا ہوتا ہے. تو آئی نو کہ آپ سب کے لیے یہ مشکل ہے، لیکن آپ یہ بھی سنیں نا میرے لیے بھی تو مشکل ہے، میرے لیے بھی تو آسان نہیں ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہر چیز مینیج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ آپ نے تو پڑھانا تھا، آپ کے لیے تو ایزی ہے، پڑھنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ایسے نہیں ہے، مجھے بھی جو ہے وہ لائک بہت ساری چیزیں دوبارہ سے ریوائز کرنی پڑتی ہیں. آج سے سال پہلے کی پڑھی ہوئی چیزیں نہیں یاد رہتی مجھے، تو ایک دن پہلے کی نہیں یاد رہتی. لائک مجھے تو دوبارہ سے ایک دفعہ اچھے سے پڑھنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے کہ یہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے نا. تو یہ پروسیس ایک لمبا ہے، ایک ٹف پروسیس ہے، لیکن اس سے ایک دفعہ گزر جائے نا تو پھر جو ہے نا لائک کافی انسان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، ان ٹرمز آف اسپریچول اینڈ ان ٹرمز آف فزیکل لائف، ان ٹرمز آف فائنینشیل لائف. مطلب ہر لحاظ سے ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں نا، ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے اور ملٹیپل چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. دیکھیں گے آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے اپنی لائف میں آپ کی سائیکالوجی چینج ہو رہی ہوگی، آپ کے اعمال چینج ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کے بہت ساری چینجز آ رہی ہوں گی لائف میں، آپ کو ایک اینگل مل رہا ہوگا سوچنے کا، اور آپ ایکشن کی لائف میں انٹر ہو گئے نا. تو انشاءاللہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، کیونکہ سکسیس جو ہے نا مطلب جنت کو حاصل کرنا یہ کوئی شارٹ ٹرم چیز نہیں ہے. یہ تو ایک بڑا گول بتا رہا ہوں. ایون چھوٹے گول بھی جو ہیں، لائک آپ کا گول ہے کہ بلینئر بننا، یا آپ کا گول ہے کہ ایک سیلیبریٹی بننا، ایک گول ہے کچھ بھی بننا، تو وہ بھی دنیاوی سکسیس بھی ہمیشہ لانگ ٹرم ہی ملتی ہے، اور اخروی تو جو سکسیس ہے وہ تو آخری سانس تک آپ کو کرنا پڑتا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ کو آخری سانس تک جو ہے نا اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے. اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے بس جس طریقے سے وہ اللہ کو پسند ہے اس طریقے سے کام کریں. چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، فارماسسٹ ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، آپ اپنا کام کریں لیکن اس کام میں اللہ کے اصولوں کو نہ توڑیں. یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، باقی تو جو ہمارے فرض عبادات ہیں، نماز روزہ ہے، وہ اپنی جگہ ہیں، وہ بھی پڑھنی ہے، بٹ عبادت ہمارے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ ہم اپنے ایک ایک عمل سے شو کریں کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں. ہم کہیں پہ بھی ڈنڈی نہ ماریں، دو نمبری نہ کریں. تو لائک اور اس کے علاوہ لائک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک اصول دیے ہیں نا زندگی گزارنے کے، قرآن کے تھرو اور سیرہ کے تھرو، وہ ایسے اصول ہیں کہ ان کو اگر ہم فالو کرتے رہیں تو ہم کامیابی کی پیک پہ ہوں گے. ہمارے
قدموں میں پوری دنیا کے خزانے ہوں گے، اور ہم آخرت کے خزانوں سے بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے، اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہم جو ہے وہ دنیا سے بھی دنیاوی خسارے میں بھی ہوں گے، اور اخروی خسارہ تو ہے ہی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے، بہن بھائیوں کو ڈیل کرتے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کرتے ہوئے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے، اور اپنا علم حاصل کرتے ہوئے، اپنا جو ہے وہ جو ہے کوئی بھی کام لے لیں، اس میں اصول ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے، کہیں پہ بھی اصول اللہ کے نہیں توڑنے چاہیے، کہیں بھی ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یہ عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی صحیح نیت سے اور اپنا 100% پرفیکٹ اپنی طرف سے دے رہے ہیں علم حاصل کرنے کو، تو یہ آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ آپ حاصل چاہے علم کر رہے ہیں، بٹ دس از عبادت، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ سو کہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کہ آپ ہر اس پروسیس سے گزریں گے، آپ مشکل ٹائم سے گزریں گے، آپ گرائنڈنگ سے گزریں گے، تو پھر ہی آپ کی لائف میں چینج آئے گا، پھر ہی آپ ایک جو ہے وہ عظیم قوم کی، اگلی جنریشن کی عظیم جو ہے وہ مدرز بنے گی، اور آپ عظیم جو ہے ایک فادر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ بٹ اگر آپ گرائنڈ پروسیس سے اور علم حاصل کرنے کے لیے محنت سے اور پھر مشکلات سے، ان چیزوں سے نہیں گزرے ہوں گے، تو پھر آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا، وہ بھی پھر ہم جیسی لیزی اور ہم جیسی کام چور، ہم جیسی جو ہے وہ دنیا سے پیچھے رہ جانے والی ہی ہوں گی۔ اگر آج ہم نے محنت کی تو اس کا جو ریزلٹ ہے، آؤٹ پٹ ہے نا، آپ یہ اپنی اگلی نسل میں دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی جوانی کو، آپ نے اپنے پیک ٹائم کو اگر پازیٹیو کاموں میں انویسٹ کر لیا، تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کے کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں، دنیاوی اور اخروی دونوں، ٹھیک ہے۔ آپ کی سائیکالوجی بلڈ ہو گئی، آپ کی نیت کی جو ہے نا وہ درستگی ہو گئی، تو آپ کے اعمال درست ہوں گے، آپ کے اعمال درست ہو گئے تو آپ کو بچے کی تربیت پہ کھپنا ہی نہیں پڑے گا، بچہ خود آپ کو سیکھ کے سیکھتا ہے، تو آپ کی اگلی نسل جو ہے نا، آپ کی اس انویسٹمنٹ سے، اس جوانی کی ایج میں کی گئی محنت، اور جوانی میں ایک ہارڈ پروسیس سے گزرنا، جوانی میں جو ہے نا مشکلات سے گزرنا، اور اپنے آپ سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا، یہ سب کچھ انسان اگر جوانی میں کر لے تو انسان کی آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں، اور انسان کی اپنی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ تو دیٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ایزی تھنگ ٹو، کہ اگر آپ کو ویژن کلیئر ہے نا، اگر آپ کا ویژن جنت ہے، تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی میکسیمم 60 سال 70 سال کی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی نا۔ تو 60-70 سال میں صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک بھی اگر ہم محنت کرتے رہیں تو دیٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے ایک دن 50,000 سال جتنا لمبا ہونا ہے، تو وہاں پہ جو لگژری ہمیں ملنی ہے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ جنت میں جو تمہارے لیے نعمتیں ہیں وہ تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہ حاصل کرنی ہے تو ظاہری بات ہے ادھر تو محنت کرنی پڑے گی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جنت جو ہے نا وہ دنیا سے ہی ملتی ہے، دنیا پہ ایک قدم آپ رکھیں گے تو دوسرا قدم جنت پہ ہوگا، یہ نہیں کہ دنیا کو آپ نے اگنور کرنا ہے، دنیا کو یوز کر کے جنت تک جانا ہے، دنیا میں اپنے جو ہے وہ اعمال درست کر کے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں والدین دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، رشتہ دار دیے ہیں، پھر ہمارے اپنے بچے دیے ہیں، ٹھیک ہے، شوہر ہے، بیوی کا تعلق ہے، پھر ہماری ویسے ایک سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے ساتھ تعلق ہے، پوری قوم کے ساتھ، پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ، تو ان سب کو ہماری طرف سے خیر مل جائے، یہ بہت بڑی ایک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کو ظاہری بات ہے آپ تبھی خیر پرووائڈ کر پائیں گے کہ جب آپ ایسے مشکل پروسیس سے گزرے ہوں گے۔ تو کوئی ایشو نہیں، آپ تھکیں، آپ بار بار تھک کے گریں، بٹ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا،
جب آپ نے گیو اپ کر دیا تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، آپ کی 1 سال کی محنت، آپ کی 2 سال کی محنت ساری مٹی میں مل جاتی ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو گیو اپ نہیں کرنا۔ امام شافی کا ایک کوٹ ہے اور اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں۔ امام شافی کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہو نا تو بھاگو، اگر بھاگ نہیں سکتے تو پیدل چلو، اگر پیدل نہیں چل سکتے مطلب تم میں پیدل چلنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر تم جو ہے وہ جو ہے نا بیٹھ کر چلو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی ہمت نہیں ہے تو پھر تم مطلب گھسٹ گھسٹ کر چلو، بٹ کبھی بھی رکو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی اگزامپل ہے، اور ہم مطلب جو بھی کام کریں ہمارے پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنا جو جنت کا راستہ نا وہ آسان کر رہے ہیں۔ تو جتنا مرضی تھک جائیں، جتنا مرضی ہمارا وہ ایک ٹائم آتا ہے ہر کچھ دن کے بعد ایک ڈی موٹیویشن کا یا ایک لیزینس کا، بٹ اس کو کبھی بھی وہ ایک مومنٹ کی وجہ سے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بعض کا کہ یار سب کچھ چھوڑ دو، گیو اپ کر دو، کوئٹ کر دو، اور کیونکہ ہم ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں نا اپنے روٹین سے، اپنے ڈیلی کے ہارڈ ورک سے، اپنے ڈیلی مینٹل فائٹ سے، اپنی جو ہے وہ فزیکل فائٹ سے، اپنے ریلیٹیوز، اپنے انوائرمنٹ کے فائٹ سے ہم تنگ آ چکے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمیں ایز سچ کوئی سمجھنے والا تو ملتا نہیں ہے۔ تو ہم تنگ آ کے پھر ہم اپنے ہر کام سے گیو اپ کر دیتے ہیں۔ تو بس یہ نہیں کرنا کبھی بھی زندگی میں، گیو اپ نہیں کرنا، چلتے رہنا ہے، سلو ڈاؤن ہو جائیں کوئی ایشو نہیں ہے، بس رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلو جتنا بھی ہو جائیں، سلو اینڈ فاسٹ مطلب زندگی چلتی رہتی ہے، بٹ کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ جتنی مرضی زندگی میں بے وفائیاں ہو جائیں، لوگ چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے، جتنا مرضی جو ہے وہ آپ پہ برے حالات آ جائیں، جتنا مرضی کچھ ہو جائے، بس رکنا نہیں ہے، گیو اپ نہیں کرنا، سلو ہو جائیں بٹ رکے نہیں۔ تو دیٹس دا لیسن فار آل آف یو کہ آپ سب محنت جاری رکھیں ایسے ہی اپنے آپ پہ، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم انشاءاللہ قوم کے لیڈر ہوں گے اور ہمارے بچے قوم کے لیڈر ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، مطلب قربانی دینی پڑتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے نا کہ مجھے جوان کی جو توبہ ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ہم سب تو ابھی جوان ہیں، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ایسا کہ دوبارہ کبھی گناہ کی طرف جائیں ہی نہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کہ لائک ایک دفعہ کنارہ کر لیا گناہوں سے اور اللہ کی طرف آ گئے، اب دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جانا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک اتنا سٹرونگ ریلیشن بلڈ کرنا، یہ ہوتی ہے سچی پکی توبہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے جوان کی پسند ہے، لائک ہم جیسے جوانوں کی، کہ ایک دفعہ اگر رجوع کر ہی لیا اللہ کی طرف تو اب کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، جتنا مرضی کچھ ہو جائے۔ تو اینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے لیے خیر کا جو ہے وہ ذریعہ بنائے، ہمیں اپنی ذات کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ کوئی سوال ہے تو کریں، آج تو ویسی گپ شپ کرتے ہیں، کوئی کوشچن ہے تو ضرور کریں۔ اچھا، فارمر میں کیا چینج آتا ہے جب وہ نیچر کے قریب رہتے ہیں؟ فارمر کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، فارمر کی جو ہے نا لائک مضبوطی آتی ہے اس کی طبیعت میں بیکاز آف نیچر، ایک پیورٹی آتی ہے۔ جی کوئی ہے بات کرنے والی، کوئی کوشچن، یا اینڈ کریں میٹنگ؟ اچھا، ہمارا الحدیث کا پرپز یہی تھا کہ لائک سب جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، اور وی شوڈ بی سولوشن فار ایوری ون، لائک ہمیں دوسروں کی پرابلمز کو سالو
کرنا ہے، ہمیں اپنی پرابلمس کو بھی سالو کرنا ہے، دوسروں کی پرابلمس کو بھی سالو کرنا ہے. تو اسی سے جو ہے نا لائک معاشرہ آگے بڑھتا ہے. جیسے ابھی ہم نے سیرہ پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ہم نے فرمان پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہوں سے ایک دوسرے کو روکو، مطلب گناہوں کے معاملے میں مدد نہیں کرو. تو الحدیث کا بھی یہی ہمارا پرپز ہے، یہی مشن ہے کہ ہر نیک کام میں مدد کرنی ہے اور ہر برائی سے بچنے میں مدد کرنی ہے. تو کوئی بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو ہو ریگارڈنگ یور لائف، ریگارڈنگ یور گولز، ریگارڈنگ اینی تھنگ، تو آپ ڈسکس کیا کریں. ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تبھی معاملے کا، تبھی پرابلم کا سلوشن ملتا ہے. ٹھیک ہے، لائک جب تک آپ پرابلم اپنے اندر رکھتے ہیں، پرابلم آپ صحیح پرسن سے نہیں ڈسکس کرتے، تب تک وہ پرابلم آپ سالو نہیں کر پاتے اور آپ اندر ہی اندر جو ہے نا لائک اس پرابلم کی وجہ سے چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ پرابلم آپ کو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہوتی ہے، آپ کی اسپریچولیٹی کو ختم کر رہی ہوتی ہے، آپ کی پرسنل لائف ڈسٹارڈ ہو جاتی ہے. تو اس لیے مطلب وی آر آل ہیئر فار ایوری ون. تو کوئی بھی ایشو ہو ریگارڈنگ اینی تھنگ، لائک کوئی فائنینشیل ایشو بھی ہو، تو آپ جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان باکس میں پرسنلی، اور وہ معاملہ انشاءاللہ ہمارا مطلب جو بھی ہوگا وہ آپ کے اور ہمارے اور اللہ کے درمیان ہی ہوگا. لائک وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم مطلب کوئی بھی اس کا واویلا مچائیں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتائیں کہ ہم نے یہ اس کی مدد کی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جیسے کرنے کا کہا ہے کہ تم اگر کسی کی مدد کرو تو ایسے کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. تو مسلم کو لائک اس طریقے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، اس طریقے کا ایک سپورٹیو ہینڈ بننا ہے. تو اسی کے لیے ہم سب یہاں پہ ہیں. کسی قسم کا کوئی ایشو ہو تو آپ بلا جھجک، بھائی ہیں تو مطلب بھائی سمجھ کے ڈسکس کریں، سسٹرز ہیں تو بھی آپ بھائی سمجھ کے ڈسکس کریں کہ لائک ہم سب بہن بھائی ہیں اور ہم سب آپس میں اسلام کی وجہ سے جڑے ہیں. تو بلا جھجک کوئی بھی ایشو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا.